ایک صحابی ہے سفیان رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی، ما اخوف ما تخاف علی، یا رسول اللہ مجھے اور عام تیری امت کے بارے میں تجھے کس چیز کا خوف ہے؟ نبی علیہ السلام وہ کہتے ہیں فاخذ لسانہ، رسول اللہ نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، ثم قال ھذا، مجھے اپنی امت تیرے بارے میں اور میری امت جو جہنم میں جائیں گے اس کی وجہ سے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا من وقاہ اللہ شر ما بین لحیی و شر ما بین رجلی دخل الجنہ، جس آدمی کو اللہ نے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، ان کی شر سے اللہ نے بچایا، دخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے بد زبان آدمی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ غیبت کرنے والے اور مردم ازاری کرنے والے، اس کا انجام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج، لیلۃ المعراج میں جب اللہ رب العالمین نے مجھے آسمانوں پہ لے کر گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتواں آسمان، پھر اللہ نے عرش دکھایا، خود اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے مجھے جنت بھی دکھایا، جہنم بھی دکھایا، جنتی لوگ بھی دکھایا، جہنمی دوزخی لوگ بھی گئے دکھا دیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لما عرج بی، جب اللہ نے مجھے معراج پہ لے کر گیا، مررت بقوم، ایک قوم کے ساتھ جبریل بھی ساتھ ہے، میں گزر رہا ہوں، لہم اظفار، ان کے بڑے بڑے ناخون ہیں، ایسے نکیلے ناخون ہیں، اور ناخون بھی یہ ہڈی والے ناخون نہیں ہے، من نحاسن، نحاس سے، تانبے سے، پیتل سے اس کے بڑے بڑے ناخون ہیں، یخمشون وجوہہم وصدورہم، ان ناخونوں سے وہ اپنے چہروں کے جو گوشت ہے وہ ایسے نوچ نوچ کر کے گرا رہے اور خون آلود، اور اپنے سینے کو پھاڑ رہے۔ قلت تو میں نے جبریل سے کہا یا جبریل من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے چہرے کو اپنے سینے کو پھاڑ رہے ہیں اور چیر رہے ہیں؟ قال ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون اعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیچھے پیٹھ پیچھے برائی کرتے تھے، جو لوگوں کے بے عزتی کرتے تھے، جو مسلمان کی عزت کی، مسلمان کی بے عزتی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ کمال سمجھا جاتا ہے، واللہ اس کو ایسے خاموش کر دیا، اس کی ٹس پس بند ہو گئے، ہم تو اس کو کمال سمجھ رہے ہیں، مجلس میں بیٹھا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ایک جملے کو بولو، ایک بزرگ ہے اور یہ ہوگا، خدا کی قسم ہوگا، یہ اور بات ہے میرے دل اور آپ کے دل میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ہوگا اور ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ کے دل میں، وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو قیامت کے دن، یہ جو دنیا میں ہر انسان جو کچھ بولتا ہے، قرآن کریم کے ایک آیات ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بے لفظ زبان سے نکلتا ہے فرشتے فوراً اس کو لکھتے۔ وہ آدمی، وہ عالم ہے، وہ بزرگ ہے، محراب میں بیٹھا ہے، نماز کے بعد یہ خیال آیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، وہ ان کے اعمال لکھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے اتنے رائٹر اور اتنے تیز لکھنے والے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے یہ خیال آیا، کبھی کبھی اللہ اپنے نیک بندوں کو دکھا رہا ہے۔ میں اسی محراب میں بیٹھا ہوں، دیکھتا ہوں سامنے سے بالکل دو خوبصورت خوبصورت جوان آیا، بالکل کالی داڑیاں ہیں اور بالکل سفید چہرے ہیں، سفید کپڑے ہیں، سفید بگڑی ہے، اچھے سنہرے قلم ہے اور بڑے کاغذ کے رجسٹر ہاتھ میں لیے ہوئے آگے بیٹھ گئے تحیت کی شکل میں۔ میں نے اس سے کہا السلام علیکم، فوراً انہوں نے لکھا، اب یہ بندہ کہہ رہا ہے السلام علیکم۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا من انتم، بھئی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، اب یہ محراب میں بیٹھا ہے، ہم سے کہتا ہے من انتم، تم کون ہو؟ میں نے کہا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اب یہ کہہ رہا ہے کہاں سے آئے؟ اب میرے دل میں آیا کہ وہ تو آپ کے دل میں جو آیا تھا فرشتے کیسے ہوں گے، اللہ نے یہ دکھا دیا سامنے۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، انہوں نے کہا اب یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ میں نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے لکھ دیا، وہ کہتے اللہ اکبر۔ میں سجدے میں گرا، انہوں نے کہا اب یہ سجدے میں کہتا ہے، گرا ہوا ہے، سجدے میں لیٹا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ کہتے جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا اللہ اکبر، انہوں نے لکھ دیا اللہ اکبر، میں نے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، وہ فرشتے تھے، اللہ نے دکھا دی۔ اس لیے اس زبان کو قابو رکھنا،
قابو رکھنا، اس زبان کو قابو رکھنا۔ بہت سے لوگ اس کو غلط استعمال کرتے اور ایک ایک لفظ، ایک ایک بول جو ہم نے قرآن میں ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ کے فرشتے نہ صغیرہ نہ کبیرہ گناہ، نہ چھوٹی بات نہ بڑی بات اللہ چھوڑتا نہیں ہے، فرشتے اس کو سیو کرتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے۔ قیامت کے دن آپ کے سامنے فلان آدمی کے آپ نے یہ بات کہہ دی، یہ بات کہہ دی، یہ بات کہہ دی، ساری باتیں محفوظ ہوں گی۔ ایک اس میں آتا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے میں عمرے کے سفر پہ جا رہا تھا، سفر پہ ہوں، دیکھتا ہوں اونٹ پہ ایک سواری آ رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا سواری میرے طرف آ رہی، اب میں ٹھہر گیا، ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ اچھا، تو جب میں ٹھہر گیا، دو تین بندے ہم اور بھی تھے، ٹھہر گیا تو دیکھتا ہوں سواری جب پہنچی تو خاتون ہے، ایک جنگل ہے، ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اونٹ پہ بیٹھی میرے پاس آئی۔ اچھا، میں نے کہا آپ کون ہے؟ انہوں نے فوراً کہا سلام قولا من رب الرحیم، قرآن کی آیات پڑھی، سلام کہہ دی۔ اچھا، میں نے پوچھا یہ تو عورت ہے، میں نے کہا کدھر سے آ رہی ہو اما؟ بوڑھی عورت ہے۔ انہوں نے کہا قرآن کی آیات پڑھی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قرآن کی آیات پڑھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عمرہ سے آ رہی ہے اور جنگل میں راستہ بھول گئی۔ میں نے سوال کہا یہ کہاں سے یہاں پہنچی؟ تو انہوں نے کہا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت۔ میں سمجھ گیا کہ اس بیچاری سے راستہ گم ہو گیا۔ اب اس خاتون سے میں نے کہا کہ اما آپ کہاں جا رہی ہو؟ آپ جانا کہاں چاہتی ہو کہ ہم آپ کی مدد کریں، آپ کو راستہ بتا دیں؟ تو انہوں نے کہا قرآن کی آیات پڑھی، ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ مصر کے رہنے والی خاتون ہے۔ اب میں نے اس کے اور ساتھیوں نے اس کے اونٹ کے مہار پکڑ کر کے اپنے ساتھ روانہ کر دیا۔ راستے میں نے اس خاتون سے کہا اما جی اولاد ہے، شادی شدہ ہے؟ تو انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی، لا تقف ما لیس لک بہ علم، ہر بات کے بارے میں نہ پوچھو۔ یعنی خاتون اپنے تفصیل بتانے سے گریز کر رہی تھی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ تفصیل نہیں بتانا چاہتی ہے۔ آگے چلتے چلتے راستہ سفر ہے، دور ہے، تو میں نے عربی جیسے ہمارے لوگ بلوچی ہے وہ بلوچی کی غزل شروع کر دیتے ہیں، راستے میں گاڑی میں جاتے ہیں وہ چلاتے ہیں، اور پشتو والے ہیں وہ پشتو والے غزل شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے عربی اشعار شروع کر دی۔ اب جب انہوں نے عربی اشعار سن لی تو انہوں نے کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، او بھائی عربی اشعار چھوڑو، یہ فرشتے لکھتے ہیں، پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ لو۔ اب میں نے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیا، وہ بھی قرآن پڑھ رہی ہے۔ اچھا، جب ہم مصر پہنچے وہاں پوچھا تو میں نے وہاں پوچھا کہ آپ کی یہاں مصر تو پہنچ گیا، مال اولاد کوئی بچے دار ہے؟ انہوں نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جی ہاں مال اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ میں سمجھ گیا اولاد ہے۔ میں نے کہا بچوں کا نام کیا ہے کہ میں آپ کے بچوں کا پوچھوں، بھائی ابراہیم کا، اسماعیل کا، فلان کا گھر کہاں ہے؟ تو انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا بچے کے 3 بچے ہیں اور ایک کا نام ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے۔ اب اس کے بعد جب میں نے ابراہیم کے گھر کا پوچھا، لوگوں نے کہا وہ 3 بھائی ہے، اس کی والدہ بڑی اچھی خاتون ہے۔ اب میں نے لے کر گیا، دروازے دستک دی، 3 خوبصورت جوان نکلے، اور سب سے پہلے جا کے اماں کو ہاتھ اور قدم بوسی کر دی، اماں کو اونٹ سے اتار دیا۔ اب اماں نے بچوں کو بھی قرآن کے الفاظ، قرآن کی آیات پڑھی اور بچوں سے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ لوگ مسکینوں کو، غریبوں کو، مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ یہ غریب مسافر ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو بچوں نے فوراً مجھ سے کہا چچا جان کہ بیٹھ جاؤ، دسترخوان لایا، پانی لایا، اور میں نے کہا نہیں میں تو نہیں کھاتا ہوں، اس لیے تو میں نہیں آؤں۔ تو اس کی والدہ نے کہا، ان کی والدہ نے قرآن کریم کی آیات سے جواب دی، انما نطعمکم لوجہ اللہ، قرآن کی آیات انما نطعمکم لوجہ اللہ، او بھائی ہم آپ کے لیے اس لیے نہیں، ہم اللہ کے لیے تجھے کھلاتے ہیں۔
ولا نريد منهم جزاء لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم آپ سے بدلہ نہیں لینا چاہتے، خدا سے بدلہ لینا چاہتے۔ اچھا، تو جب انہوں نے یہ آیتیں پڑھی تو پھر میں نے کہا روانہ ہو لے، کھانا کھا لیا۔ اب میں نے کہا کہ آپ نے میری بڑی خدمت کی۔ انہوں نے کہا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، یہ آپ کا بدلہ تھا اور آپ کے ہم بڑے شکر گزار ہیں۔ جب میں روانہ ہو رہا تھا تو بچوں نے کہا ہماری اماں نے جب ایک حدیث سنی ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے 20 سال ہو گئے ہمارے اماں نے ہم سے بغیر قرآن کی بات نہیں کی۔ اس لیے بھائی حدیث میں آتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھے 2 انداموں کی گارنٹی دے دے، رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس آدمی کی جنت میں جانے کا ضامن ہوں، وہ مجھ سے لے لے جنت میں جانا، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں اس زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ بڑا مفید بھی ہے اور بڑا خطرناک بھی ہے۔ معمولی کفر کا جملہ بول دیا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، سارے اعمال، حج، عمرے، روزے، تراویح، عبادات سب ختم ہو گئے، اسلام سے نکل گئے۔ ایک جملہ بول دیا، ایک 50 سالہ 60 سالہ کافر ہے، شراب پیا ہے، قتل کیا ہے، زنا کیا ہے، بدکاری کیا ہے، سب کچھ کر دیا، لیکن دل کی اخلاص سے ایک بول بولا لا الہ الا اللہ، وہ سب مٹ گئے۔ اب معصوم مسلمان اسلام میں آ گیا، اسی وقت وہ اگر وفات پا گیا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے اپنی زبان سے احتیاط کرے، اپنی زبان سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ کسی کو مارو اتنا نہیں، لیکن ایک جملہ اس کا یاد رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جراحات سنن لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار کے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ جو زخم بناتے ہیں نا یہ دل کو چیر دیتا ہے، یہ دل کو چیر دیتا ہے، اس سے کسی کے دل کو آزردہ نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین اس چھوٹے سے اندام کو صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کرنے، ذکر کرنے، استغفار، درود شریف پڑھنے کی ہمیں اپنی زبان کو عادی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت سے، مردم آزاری سے، بہتان تراشی سے، اذیت سے اور غلط بولنے سے اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے۔